بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میڈل ایسٹ کے اندر، خاص طور پہ سیریا میں، ایک ایسا محاذ گرم ہونے جا رہا ہے، بلکہ گرم ہو رہا ہے، جہاں پہ کوئی بھی کانفلکٹ جو ہے وہ ایرپٹ کر سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے امریکہ نے جون کے مہینے میں اپنے F-22 جہاز UAE بھیج دیے تھے۔ بہت چھوٹی سی اپڈیٹ تھی، اس پہ بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی۔ لیکن اس وقت میڈل ایسٹ کے اندر امریکہ اور رشیا دونوں نے اسلحہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب امریکہ اکیلا نہیں ہے، نیٹو فورسز بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں، جن کے اندر برٹن اور فرانس جو ہیں وہ پیش ہیں، جیسا کہ ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں یہ۔ اور وہاں پہ وہ کس کو کھانے جا رہے ہیں؟ وہ اس وقت شام کو کھا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو مختلف تصاویر کے ذریعے سے بتایا تھا کہ سیریا کے یعنی کہ شام کے کس ایریے کے اوپر امریکہ کا قبضہ ہے، کس ایریے کے اوپر جو ہے وہ روس قابض ہے، کس ایریے کے اوپر نیٹو فورسز جو ہیں وہ مل کے کھا پی رہی ہیں۔ بیسیکلی اس وقت شام کو کتوں کی طرح نوچا جا رہا ہے۔ روس کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام کی جو حکومت ہے وہ روس کو یہ اجازت دیتی ہے کہ روس اپنی فورسز جو ہے وہ شام میں لے کے آئے اور روسی فورسز جو ہیں وہ شام سے آپریٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ شام کی گورنمنٹ نے یہ اجازت دے رکھی ہے۔ اس وجہ سے روس کے پاس ایک لیجیٹیمیسی جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن نیٹو فورسز اور امریکن فورسز کے پاس اس طرح کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ اگر ان کا کوئی بھی جہاز سیریا کے اندر آتا ہے تو وہ سیرین ایئر سپیس کی وائیولیشن ہے۔ اب یہاں پہ جہاز اندر آنے کی بات نہیں ہے، وہاں پہ امریکن اور نیٹو فورسز کام کر رہی ہیں، زمین کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو فورسز جو ہیں وہ اس وقت شام پہ قابض ہوئی ہیں۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے بدماش ہیں نا، انہوں نے شام کو تقسیم کر دیا ہوا ہے۔ امریکہ کسی ایک حصے سے شام کا تیل نکال کے سیل کر رہا ہے، کسی حصے سے فائدہ جو ہے وہ روس اٹھا رہا ہے، کسی حصے سے فائدہ جو ہے وہ فرانس اٹھا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑ پڑیں۔ ہوگا کیا کہ یہ آپس میں لڑیں گے، جو زمین کے اوپر شام کے عوام بیٹھی ہوئی ہے وہ ماری جائے گی۔ اب روس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو فورسز نے 12 اور 13 جولائی کو 10 دفعہ سیرین ایئر سپیس کی وائیولیشن کی ہے۔ اب وائیولیشن کیا کی ہے؟ وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب وائیولیشن جو ہے وہ رشین کس چیز کو بولتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایریاز بانٹے ہوئے ہیں۔ تو رشینز کا کہنا یہ ہے کہ جس ایریا کے اندر امریکنز موجود ہیں وہ صرف اس ایریا کے اندر ہی آپریٹ کرتے رہیں، لیکن امریکن اور نیٹو فورسز جو ہیں وہ اب ہمارے ایریا کی طرف آ رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارا ایریا جس میں ہماری فورسز ہیں اس ایریا کی ایئر سپیس کو وائیولیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور رشیا نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بتایا کہ امریکہ کی طرف سے F-15 فائٹر جیٹس جو ہیں وہ آئے ہیں۔ F-15 فائٹر جیٹ کا ایک پیر یعنی کہ 2 F-15 فائٹر جیٹس نے سیریا کے اندر رشین ایئر سپیس کو جو ہے وہ وائیولیٹ کیا ہے۔ ویسے کیسی سٹیٹمنٹ ہے؟ F-16 کے 3 پیر یعنی کہ 6 F-16 نے سیریا کے اندر رشین ایئر سپیس کو وائیولیٹ کیا ہے، اور رفال کا ایک پیر یعنی کہ 2 رفال طیارے جو کہ فرانس آپریٹ کرتا ہے، انہوں نے بھی رشین ایریا کو جو ہے وہ وائیولیٹ کیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو F-15 فائٹر جیٹ جو ہے وہ ایکسکلوسیولی امریکن ایئر فورس استعمال کرتی ہے۔ رفال جو ہے وہ نیٹو کی طرف سے فرانس بھی استعمال کرتا ہے اور گریس بھی استعمال کرتا ہے، لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ یہ فرینچ ایئر فورس جو ہے اس نے وائیولیشن کی ہے۔ F-16 جو ہے وہ سارا یورپ ہی استعمال کرتا ہے۔ تو اس میں رشین نے یہ کہا ہے کہ F-16 کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ یہ F-16 کس ملک کے تھے، لیکن F-15 جو تھے وہ امریکن تھے، رفال جو تھے وہ یا تو گریس کے تھے یا پھر فرانس کے تھے، F-16 جو ہے وہ کسی بھی یورپین کنٹری کے ہو سکتے ہیں۔ پھر رشیا کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ اور جو اس کے ویسٹرن الائز ہیں انہوں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر 13 دفعہ اپنے ڈرونز جو ہیں وہ سیریا کے اندر بھیجے ہیں۔ اب امریکہ کا ایک کارروائی کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی معاملہ خراب نہ ہو رہا ہو وہاں پہ جان بوجھ کے معاملہ خراب کر دو۔ وہاں پہ آپ جب معاملہ خراب کر دو گے نا تو وہاں پہ جنگ لگ جائے گی۔ امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ امریکہ کو یہ فائدہ ہوگا، جنگ لگے گی، اس کا اسلحہ بکے گا، F-16 بکیں گے، F-35 بکیں گے۔ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یہ اپنے دفاع کے اوپر مزید پیسے خرچ کریں گی، اور اسلحہ کس کا بکے گا؟ اسلحہ امریکہ کا بکے گا۔ یورپ میں اسلحہ کس کا بکے گا؟ امریکہ کا بکے گا۔ اور ڈرونز کے آ جانے کے بعد رسک جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہوا ہے۔ اگر آپ فائٹر جیٹ بھیجتے ہیں تو اس کے اندر پائلٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر فائٹر جیٹ کو شاٹ ڈاؤن کر دیا جائے، پائلٹ کو کیپچر کر لیا جائے تو یہ آپ کے لیے ایک ہزیمت کا باعث بنتا ہے، آپ کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث بنتا ہے۔ لیکن ڈرون کی صورت میں تو کوئی ایسا جو ہے وہ رسک آپ کو نہیں لینا پڑتا۔ اس میں کون سا پائلٹ بیٹھا ہوا ہے؟ اگر ڈرون گر بھی جائے گا تو لوگ آپ کے ساتھ سمپتی کریں گے کہ دیکھیں جی رشیا نے امریکن ڈرون مار گرایا، اور آپ اس کے اندر سے مزید جنگ لڑنے کا ایک جواز ڈھونڈیں گے۔ تو پچھلے کچھ دنوں کے اندر 13 دفعہ وائیولیشن جو ہے وہ امریکن ڈرونز کی طرف سے کی گئی ہے، اور رشینز اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ امریکن پلانز کس قسم کے ہیں۔
اب یہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے جو جہاز ہیں یہ 2014 سے سیریا کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ صرف اپنے مخالف فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ 2014 سے لے کے 2023 تک 9 سالوں کے اندر امریکن اور نیٹو فورسز نے کئی دفعہ سیرین گورنمنٹ فورسز کو نشانہ بنایا اور سیرین گورنمنٹ کے انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ تو اس سے آپ ان کی بدماشی کا لیول دیکھ سکتے ہیں۔ سیریا کے اندر اللیگلی بیٹھے ہوئے ہیں، سیرین فورسز کو مارتے ہیں، جیسی بھی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، ریگارڈلیس کہ وہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن جیسی بھی گورنمنٹ ہے، سیرین گورنمنٹ کے لوگوں کو مارتے ہیں، سیرین گورنمنٹ کی جو بلڈنگز ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر کو تباہ کرتے ہیں، اور جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو سیریا کا نارتھ ایسٹرن اور نارتھ ویسٹرن ریجن ہے نا، وہاں پہ یہ کنٹریز ایئر وائلیشن کرتی ہیں، ایئر سٹرائکس کرتی ہیں، اور مکمل طور پہ وہاں پہ یہ اپنی پریزنس رکھتی ہیں۔ دنیا کا کوئی انٹرنیشنل لا امریکن فورسز کو یا نیٹو فورسز کو سیریا کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یونائٹڈ نیشن سے انہوں نے کوئی ایسی جو ہے وہ قرارداد یا کوئی ایسا بل نہیں پاس کروایا ہوا کہ جس کے ذریعے سے یہ اپنی پریزنس کو وہاں پہ لیجیٹمائز کر سکیں۔ دمشق کی جو گورنمنٹ ہے، یعنی کہ سیرین گورنمنٹ جو ہے، وہ ان کو اجازت نہیں دیتی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 2014 سے یہ وہاں پہ موجود ہیں۔ 2015-16 کے اندر انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ سیریا کی جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ گرا دیں۔ دیکھیں، جہاں پہ گورنمنٹ آسانی سے گر سکتی ہے وہاں پہ آسانی سے گرا لیتے ہیں، جہاں پہ ان کو F-16 F-15 استعمال کرنے پڑیں وہاں پہ یہ فورس کے ساتھ گورنمنٹس گرا دیتے ہیں۔ لیکن جب رشیا نے یہ دیکھا کہ شام کے اندر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ سیرین گورنمنٹ ہی کسی طریقے سے گرا دیں، تو پھر رشیا نے ستمبر 2015 میں اپنی فورسز جو ہیں وہاں پہ بھیجنا شروع کر دیں، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی تعداد بڑھا دی، اور انہوں نے وہاں پہ نیٹو کنٹریز کو جو ہے وہ کنفرنٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور اس طرح سے آج تک یہ جو سیرین گورنمنٹ ہے یہ بچی ہوئی ہے۔ اب اس میں کسی بھی طریقے سے رشین فورسز کی وہاں پہ پریزنس کو لیجیٹمائز یا اس کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن شام کا جو صدر ہے بشار الاسد، اس نے دیکھا کہ یہ تو میری گورنمنٹ ہی گرا دیں گے، مختلف ریبلز کے ساتھ مل کے ان کو ایئر سپورٹ فراہم کر کے یہ میری گورنمنٹ ہی فارغ کر دیں گے، تو اس نے فوراً جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور رشین فورسز کو شام کے اندر لیجیٹمائز کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، رشیا اپنی فورسز فٹافٹ شام میں لے آئے اور ہمارا دفاع کرے۔ پھر رشیا نے ان کو بہت زیادہ اسلحہ بھی دیا، S-300 میزائل سسٹم بھی دیے، اور بہت سا اسلحہ جو ہے وہ رشیا نے شام کو سیل کیا۔ رشیا کی بھی موج لگ گئی۔ لیکن پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2015-16 کے بعد ان تمام ممالک نے شام کے حصے کر لیے اور ایک آپس میں معاہدہ کر لیا کہ جو حصہ رشیا کے پاس ہے وہاں پہ امریکنز نہیں آئیں گے، جو امریکنز کے پاس ہے یا جو فرینچ کے پاس ہے وہاں پہ رشین فورسز نہیں انٹر ہوں گی۔ اب ملک کس کا ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں، اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ ستمبر 2016 کے اندر ڈنمارک اور آسٹریلین فورسز نے تقریباً 150 سیرین آرمی کے بندے جو ہیں وہ مار دیے۔ کس نے پوچھنا ہے ان کو؟ 2017 کے اندر امریکن نیوی نے سیرین ایئر فورس کا ایک Su-22 اسٹرائک فائٹر جیٹ جو ہے اس کو سیریا کے اندر ہی گرا دیا۔ ملک کس کا ہے؟ سیرینز کا۔ جہاز کس کا تھا؟ سیریا کا۔ اڑ کہاں رہا تھا؟ سیریا کے اندر، لیکن امریکن نیوی نے اس کو میزائل مار کے شام کے اندر ہی گرا دیا، ان کے اپنے ملک میں ہی۔ 2020 کے اندر ایک سیرین ہیلی کاپٹر جو ہے وہ شام کے بارڈرز کے اندر گرایا گیا۔ 2020 کے اندر ہی ادلب ریجن کے اندر ایئر سٹرائکس کی گئیں، آرٹلری سٹرائکس کی گئیں، اور ان میں مرا کون؟ ان میں مرے شام کے بچے۔ ان ویسٹرن کنٹریز کا کیا جانا ہے؟ مرے تو وہاں پہ شام کے بچے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے رشیا نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ تو ٹینشن بڑھ رہی ہے، رشیا نے اپنے Su-35 جیٹ جو ہیں یہاں پہ ڈپلوائے کرنا شروع کر دیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ان Su-35 جہازوں نے امریکن ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان Su-35 جہازوں نے امریکن ڈرونز کے اوپر پیراشوٹ والے فلیئرز پھینکنا شروع کر دیے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے رشین فورسز جو ہیں وہ اس وقت سیریا کا دفاع کر رہی ہیں۔ اگر وہ دفاع کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہیں، اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ وہاں پہ سیریا کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو نکال کے لے کے جا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، سیریا کے بچوں کا مال کھا رہے ہیں، اور پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو دوستو، یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی، میں اس سٹوری کو فالو کر رہا تھا، اس وجہ سے یہ ایک اپڈیٹ آئی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔